السلام علیکم عزیز ناظرین۔ 2 دن قبل عدالت میں جج کے سامنے ایک مذہبی جنونی نے ایک ذہنی مریض شخص کو، جس کا نام طاہر احمد نسیم تھا، اسے عدالت میں قتل کر دیا۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اسے غیرت دینی کا تقاضا کہا جاتا ہے اور بے طریق کسی بھی شخص کی جان لی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دن فرمایا، الہی ابو سفیان پر لعنت بھیج، الہی حارث بن حشام پر لعنت بھیج، الہی صفوان بن ربیع پر لعنت بھیج۔ اس کا حوالہ ہے ترمذی جلد 2 اور یہ سورۃ آل عمران کی تفسیر میں ہے۔ ایک دیوبندی مولانا ہے محمد پالن گجراتی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اس بات کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں، خدا چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، چاہے تو عذاب کرے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں نام نہاد، اب ان کا موقف بالکل اور طرح کا ہے۔ وہ کہتے ہیں، مثلاً اشرف الفتاوی میں لکھا ہے، ایک فتویٰ موجود ہے، اس کا صفحہ ہے 248، کہ جو بھی توہین رسالت کا مرتکب ہو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، اس کی سزا سزائے موت ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنی شان میں گستاخی کرنے والے کو معاف کر دیتے یا قتل کر دیتے، لیکن امت کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ ان پر اس کا قتل کرنا واجب ہے، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ کا فتویٰ اور تعامل ہے۔ اور ایک اور مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں، گستاخی رسول کا مرتکب شخص خدا، رسول، پوری امت اور ہمارے آئین و قانون کا ایسا سنگین مجرم ہے جس کے بعد معذرت و معافی، تسامح و توبہ کی قطعاً گنجائش نہیں۔ ایسے لعین مجرم کے ناسوری جسم سے خدا کی دھرتی کو پاک کیا جائے اور اسے واصل جہنم کر دیا جائے۔ کبیرہ گناہوں اور جرائم میں سب سے بڑا گناہ خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص شرک جیسے عظیم گناہ سے توبہ کرتے ہوئے رحمت خداوندی کے سائے میں آنا چاہے تو رحیم ذات اپنے عفو و درگزر سے نواز دیتی ہے، مگر محقق علماء شریعت کے بقول رسول اکرم کی گستاخی کے بعد توبہ کی کوئی صورت نہیں۔ اور معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت 36 میں، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو پھر اپنے معاملہ میں ان کو فیصلہ کا اختیار باقی رہے، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ اس ذہنی مریض کے قتل کا واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے افراد کو پاکستان میں قتل کیا جا چکا ہے۔ 1993 چند مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1993 میں 11 سالہ سلامت مسیح، 38 سالہ منظور مسیح اور 44 سالہ رحمت مسیح پر مسجد کی دیوار پر توہین آمیز کلمات لکھنے کا الزام لگا۔ سیشن کورٹ سے اپنی سنوائی کے بعد باہر آتے ہوئے منظور مسیح کو قتل کر دیا گیا، اور سلامت مسیح اور رحمت مسیح کو سیشن کورٹ نے موت کی سزا سنائی۔ 1995 میں ہائی کورٹ نے انہیں بری کر دیا کہ یہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، عربی زبان سے مکمل طور پر نابلد ہیں۔ اہم بات یہ ہے معزز ناظرین کہ فیصلہ کرنے والے جج
عارف حسین بھٹی کو 19 اکتوبر 1997 کو ان کے دفتر میں قتل کر دیا گیا۔ جب قاتل سے پوچھا گیا کہ اس نے جج صاحب کو کیوں قتل کیا، جواب تھا کیونکہ اس نے توہین رسالت کے ملزموں کو بری کر دیا تھا۔ پھر مئی 2004 میں بھی لاہور میں توہین رسالت کے زیر حراست ملزم سمیع مسیح کو بھی ایک کانسٹیبل نے قتل کر دیا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے مسجد کی دیوار پر تھوکا تھا۔ جون 2006 میں ایک کانسٹیبل نے گرفتار ملزم کو ہلاک کر دیا۔ کھاریاں میں کانسٹیبل نے توہین رسالت کے ملزم میاں قاسم کو قتل کر دیا۔ ڈی پی او کے مطابق ملزم کو جذبہ ایمانی کے تحت قتل کیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان سینٹرل جیل میں سزائے موت کے قیدی نے تیز دھار آلے سے توہین رسالت کے ملزم بشیر احمد کو ذبح کر دیا۔ سپرنٹنڈنٹ جیل نے الزام عائد کیا کہ زخمی بشیر احمد 2 گھنٹے ایمرجنسی وارڈ میں تڑپتا رہا۔ کیونکہ وہ توہین رسالت کا مجرم تھا، اس لیے اس کو ابتدائی طبی امداد نہیں دی گئی اور وہ تڑپتے ہوئے جان سے گیا۔ لاہور کے قریب ایک عیسائی پر توہین امیز کلمات لکھنے کا مقدمہ قائم ہوا۔ بعد میں معلوم ہوا وہ تو لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں۔ معزز ناظرین، ناکردہ جرم میں لمبا عرصہ قید میں رہنے کے بعد اس کی رہائی ہوئی۔ گوجرا میں بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ جس پر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا تھا وہ ان پڑھ تھا۔ گجرانوالہ میں ایک شخص کو توہین قرآن کے الزام میں ملداؤں کے اشتعال دلانے پر تھانے سے نکال کر لوگوں نے زندہ جلا دیا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا وہ مسلمان تھا، بلکہ حافظ قرآن تھا۔ 14 اگست 2009 کو شیخوپورہ میں مشتعل مزدوروں نے فیکٹری مالک نجیب اللہ کو قتل کر دیا اور بعد میں اس پر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا۔ بعد میں جماعت اسلامی کے سابق امیر نے بتایا، میں اسے جانتا تھا، وہ اچھے مسلمان تھے۔ الزام جھوٹا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موصوف نے توہین رسالت قانون کا دفاع کرنا بھی ضروری سمجھا۔ یہ تضاد سمجھ سے بالا تر ہے۔ توہین رسالت سے متعلق چند دلچسپ الزام آپ کے سامنے پیش ہیں۔ الزام لگایا گیا کہ دیوار پر عربی زبان میں توہین امیز کلمات لکھے گئے۔ ماں نے کہا، میرے بیٹے ان پڑھ ہیں۔ عدالت کو ماں کی بات سچ ماننے میں 3 سال کا عرصہ لگا۔ اس دوران اس کا ایک بیٹا منظور مسیح مذہبی جنونیوں کے ہاتھوں قتل بھی ہو گیا تھا۔ ایوب مسیح کی گرفتاری کی وجہ اس کے مسلمان پڑوسی محمد اکرم کا یہ بیان بنا۔ ایوب مسیح نے عیسائی مذہب کے صحیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ گل مسیح کے مسلمان پڑوسی محمد ساجد نے 1992 میں الزام لگایا کہ گل مسیح نے کہا، میں نے پڑھا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، جن میں ایک کم عمر تھی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس الزام پر گل مسیح کو سزائے موت سنا دی گئی اور پھر 6 سال بعد 1998 میں لاہور ہائی کورٹ اسے بری کر دیتی ہے۔ اکتوبر 2002 میں یونس شیخ نامی ایک فزیشین پر اپنے ایک لیکچر کے دوران یہ کہنے پر کہ نبی محمد کے والدین غیر مسلم تھے کیونکہ وہ اسلام کی آمد سے قبل ہی وفات پا چکے تھے، طلبہ نے مقدمہ درج کروا دیا۔ کورٹ میں جج نے فیصلہ سنایا کہ یونس 1 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرے اور اس کو پھانسی دی جائے۔ 2003 کو ایک کورٹ نے یونس کو بری کر دیا۔ یونس ہمیشہ کے لیے یورپ چلا گیا۔ سمیول کو مسجد کی دیوار پر تھوکنے پر گرفتار کیا گیا۔ ایک مذہبی جنونی کانسٹیبل نے اسپتال میں زیر علاج سمیول کو ہتھوڑے کے وار کر کے قتل کر دیا۔ زیب النساء کو قرآن کی بےحرمتی کے الزام میں 2010 کو گرفتار کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جرم ثابت نہ ہونے کی وجہ سے بری کر دیا۔ معزز ناظرین، غازی علم دین جسے شہید کہا جاتا ہے، جب تک یہ جیل میں ہوتے ہیں تب تک یہ غازی ہوتے ہیں۔ جب ان کو پھانسی لگ جاتی ہے تو یہ شہید بن جاتے ہیں۔ غازی علم دین اور یہ اس کے بعد ممتاز قادری جیسے بدنام قاتل جو جیل کی کوٹڑی میں غازی کہلاتے ہیں، مرنے کے بعد شہید اور ان کے مزار بن جاتے ہیں۔ ڈنمارک میں قتل کرنے والا ایک پاکستانی حماد غالباً اس کا نام ہے، اس کا بھی مزار بن گیا۔ یہ پہلے غازی بناتے ہیں، پھر شہید بناتے ہیں، پھر اس کا مزار بناتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر چڑھاوے چڑھتے ہیں اور ان کے کروڑوں روپے کی وہاں ان کی آمدن ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک کاروبار ہے جو بنایا گیا ہے۔ ابھی تک 3
کو سزائے موت ہوئی ہے اور تینوں شہید تینوں کے مزار بنے ہوئے ہیں۔ اس ڈرونے فیل پر یہ جو قانون ہے اور اس کے بد نتائج ہیں وہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اگر یہ غازیوں اور شہیدوں کا سلسلہ جاری رہا تو یہ خوف موجود ہے کہ کوئی بھی ان سے بچ نہیں سکے گا۔ جذبہ دینی کے تحت کوئی شخص کسی کو بھی کسی وقت بھی قتل کر سکتا ہے۔ پاکستان کے ایک دانشور ہیں جناب سبت حسن گیلانی، وہ اس قانون کے بارے میں لکھتے ہیں جو یہ ہتھوڑا توہین رسالت کا ضیاء الحق نے جو آئینی کلہاڑا مولوی کے ہاتھ میں دیا ہے، اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں قانون توہین رسالت بذات خود مذہب اور بانی مذہب کی عمدہ تعلیمات کی روح کے منافی ہے۔ لکھتے ہیں قانون توہین رسالت بذات خود مذہب اور بانی مذہب کی عمدہ تعلیمات کی روح کے منافی ہے۔ مذہب اسلام نے سچائی کی بنیاد دلیل و برہان کو قرار دے کر جبر کی ہر صورت کو مسترد کر دیا ہے۔ بانی اسلام کی اپنی زندگی میں متعدد بار ان کے مخالفین نے ان سے بدسلوکی کی، ان کے احترام کے منافی حرکتیں کی، لیکن انہوں نے اس رویے کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ وہ ایک طاقتور قبیلے کے فرد تھے اور ہجرت کے بعد ایک ریاست کے سربراہ بھی تھے۔ وہ چاہتے تو ایسے توہین آمیز اقدامات کا انتقام لے سکتے تھے، لیکن ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ یہ ان کی تعلیمات کے خلاف ہوتا۔ بعد میں بڑی بڑی طاقتور اسلامی سلطنتوں میں بھی ایسا کوئی قانون نہیں بنا ہے جب تک ایسے امتیازی قوانین موجود ہیں اور ان پر عمل درآمد کا ٹھیکہ ملاؤں کے ہاتھ میں ہے، ہماری بستیاں دھواں اگلتی رہیں گی۔ یہ ان کا مضمون شائع ہوا تھا روزنامہ آج کل میں، صفحہ اس کا 9 تھا، اگست 2009 کو۔ سابق وزیر قانون اقبال حیدر نے کہا تھا اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کہ گوجرا اور مرید کے جیسے واقعات روکنے کے لیے توہین رسالت قانون ختم کیا جائے۔ عامر ضیاء کے نافذ کردہ اس قانون کا انتہا پسند اور با اثر عناصر نے ہمیشہ منفی استعمال کیا۔ غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلم شہری بھی ایسے عناصر کا نشانہ بنے۔ آسما جہانگیر صاحبہ نے جو سابقہ صدر بار کونسل تھیں، انہوں نے کہا تھا توہین رسالت کے قانون کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا تشویشناک ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے انتہائی نامناسب ہے، جس کے نتیجے میں فتنہ فساد اور قتل و غارت میں اضافہ ہوگا۔ اور لیکن اکثریت ملاؤں کی ہے۔ ملا لوگ جو ہے وہ اس وقت ریاست کے کندھوں پر سوار ہیں اور ان کے وہ جس کو چاہتے ہیں توہین رسالت کا وہ الزام لگا سکتے ہیں، راہ چلتے بندے کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے توہین کر دی، کسی بات پہ ہی توہین ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان مذہبی ٹھیکیداروں سے بچائے اور ہماری قوم کو نجات دے۔ اس کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں یہاں ہمارے وطن عزیز میں سکون ہو سکے۔ جہاں تک ہمارے حبیب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، وہ تو انسانوں کے لیے رحمت تھے۔ وہ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں تھے بلکہ وہ جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت تھے۔ جانور بھی روتی آنکھوں سے آتے اور مقصود پا کر لوٹتے تھے۔ اسی کے ساتھ معزز ناظرین اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔